اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی، ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے۔ اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی، اولاد آپ کے عمل سے سیکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اولاد جب بڑی ہوگی، جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہو اس کو سیکھتے ضرور ہیں۔ جو نابینا ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن دیگر اس کے حواس زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا اور بچہ جب سمجھ نہیں رہا ہوتا تمہاری گفتگو کو، تو اس کی کاپی کرنے کی جو حس ہوتی ہے، نقل کرنے کی جو حس ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا۔ اس لیے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو تمہارے گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جا رہی ہو تو بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو گھروں کے اندر مصلی ہونے چاہیے، گھروں کے اندر ماں بھی نماز پڑھے اور گھر کے بڑے افراد بھی اور باپ بھی، تو بچے پھر سیکھیں گے اور خود مصلی پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے۔ ابتداءً وہ یوں ہی مصلی پہ آئیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لیے مصلی پہ آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عادت بنے گی، پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جائے گی۔ اور فرمایا گیا 7 سال کا بچہ، اس کو ترغیب دو نماز کی۔ 10 سال کی عمر ہوگی اور ابھی تک نہیں پڑھتا، تو پھر اس کو مار کر کے ہلکی ضرب سے اس کو زود و کوب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نماز کا خوگر بنایا جائے، تاکہ بلوغت سے قبل وہ نماز کا عادی بن جائے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عمل بچے بچپن میں کرتے ہیں بلوغت سے پہلے، مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، واجب نہیں ہوئی۔ اس طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، 8 سال کے، 7 سال کے، 6 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، تو وہ انہیں بعض اوقات خلوت میں لے جا کے کہتی ہیں کہ یہ دودھ پی لو، یہ چیز لے لو، کوئی دیکھ نہیں رہا، تو وہ بچے مانتے نہیں کہ نہیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے روزہ نبھانا ہے۔ تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل سے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ نبھا جاتے ہیں۔ اس طرح عمرہ کرتے ہیں بچے، حج کرتے ہیں بچپن کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں۔ تو وہ ابھی تو نہ ان کے لیے نماز واجب ہوئی، نہ ان کے لیے روزہ واجب ہوا، تو وہ بچے بلکہ شب بیداریاں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں بچے۔ یہ حفظ القرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی رات اٹھ کے تو اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے نظامی کے بچے جو ابھی نابالغ ہوں، تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے، تو جو عمل کرتے ہیں وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، یا کوئی اور نیک عمل ہے، سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور کمزوری کے باوجود وہ شام تک روزہ لے جاتا ہے، اور پھر اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، تو مجھے بتاؤ کہ ان کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اور چونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تصنع ہے اور نہ کوئی اور بات، ان کا عمل ہی عمل ہے، اس میں خلوص ہی خلوص ہے، تو پھر وہ ماں باپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں، تو وہ جو عمل کرتے ہیں، ایک تو ماں باپ کے کھاتے میں اس کا عمل، اور دوسرا بالغ ہونے سے قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے وہ صالح تربیت دے۔ جب اولاد نصیب ہو تو ماں باپ کو ان کی صالح تربیت کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، اور اپنے تئیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ۔ اچھی تربیت کا نتیجہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ خال واقعات ہوتے ہیں، انتہائی نااہل اولادیں ہوتی ہیں جو اچھے والدین کی آغوش میں پرورش پانے کے باوجود بھی بری ہوتی ہیں۔
اور برے ماحول میں پرورش پانے والی اولادیں اچھی ہو جائیں، یہ بھی خال خال واقعات ہوتے ہیں۔ تو ماحول سنوارتے ہیں، ماحول بگاڑتے ہیں، اس لیے اچھے والدین اچھی اولاد کی ضمانت ہیں۔ اللہ کے محبوب فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لمالہا، لجمالہا، لحسبہا، اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کامیاب وہ ہوا جو دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ عورت دیندار ہو، نیکوکار ہو، صالحہ ہو، اگر اس کے اندر باقی اوصاف بھی ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے عورت کی دینداری، چونکہ کل کلاں اس نے ایک اولاد کی تربیت کا کفیل بننا ہے، اور اگر وہ صالحہ ہوگی تو تمہاری معاون ہوگی، ممد ہوگی، مددگار ہوگی، اور صالح اولاد کی تربیت میں اس کا ایک خاصا حصہ ہوگا۔ نکاح کے بعد مرد اور عورت دونوں کو یہ شدید آرزو ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صالح اولاد عطا کرے۔ اللہ جب اولاد نصیب کرے تو سب سے پہلے اس دنیا پہ آتے ہی ان کو غسل دیا جائے، یہ اولاد کا حق بھی ہے اور والدین کی ذمہ داری بھی۔ اس کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ جہاں ولادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں، تو وہاں جو اطراف میں خواتین موجود ہوتی ہیں، اس عمل میں شامل ہوتی ہیں، ان کو یہ تلقین کر رکھی ہو کہ ولادت کے بعد ان کی آوازیں بلند نہ ہوں، بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز پہنچے وہ اللہ کی بڑائی کی آواز ہو۔ بچے کے کان میں اس وقت اذان کی آواز پہنچائی جاتی ہے جب وہ اپنی مادری زبان کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، چہ جائے کہ وہ عربی زبان کو سمجھے۔ تو ایک تو اذان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد جنم لیتا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ اور محققین فرماتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں آوازیں سنتا ہے، اگرچہ اس کا مفہوم نہیں بھی سمجھتا، ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے، ساری زندگی ان آوازوں سے وہ مانوس رہتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز پڑے، اور فلاح اور نیکی اور نماز کا بلاوا اس کے کان میں ہو، تاکہ اس کے لاشعور کے اندر یہ بات بیٹھی ہو، اور جب اسے پکارا جائے تو وہ دوڑ کے مسجد کی سمت آئے۔ پھر اس کو تہنیک دی جائے، یہ جس کو گٹی کہتے ہیں، اور وہ اگر کوئی صالح شخص دے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی تہنیک اس کو جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور وہ کھجور ہے یا کوئی اور میٹھی چیز ہے جو اس کے تالو سے چمٹا دی جائے، اور وہ اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ مناسب مقدار میں ہو، جس کو بچہ چاٹ لے تو اس سے خوشگوار روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے پیٹ میں جو پہلی غذا جائے وہ بھی کسی صالح شخص کے ہاتھوں سے جائے، اس کے کان میں جب پہلی آواز جائے تو وہ بھی اللہ کی بڑائی کی آواز ہو، اور جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری کیا جائے، پھر لا الہ الا اللہ جاری کیا جائے، پھر محمد الرسول اللہ جاری، پھر اس کے بعد ابو امی جو بھی آپ نے سکھانا ہے وہ اس کو سکھلا دیا جائے۔ آنکھ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن
سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔